پیغام نمبر 17۔ یوحنا تیسرا باب 28 سے 30 آیات۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور پوری دنیا کی بہت سی کلیسیائی شاخوں کے تمام ممبران اور وہ تمام بہن بھائی جو اس پیغام کو سن رہے ہیں اور اس عبادت میں شریک ہیں بذریعہ سیٹلائٹ اور بذریعہ انٹرنیٹ اور GCN TV کے تمام ناظرین، یہ نیکی کے سلسلے کا 17واں اور آخری اجلاس ہے۔ سیریز کے دوران میں نے نیکی کے درجوں اور روت، جوناتن، داؤد، دانیال اور اس کے 3 دوستوں پولس رسول، موسیٰ، ابراہم اور ایلیا کی نیکی کی گواہی دی۔ اگر آپ نعمان سمیت ان لوگوں کی اچھائی کو اپنائیں تو پھر بے شک آپ جتنی مرضی شدید اور خطرناک بیماری کے شکار ہوئے ہوں، آپ میں سے کوئی بھی شفا پا سکتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ اچھے دل والے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے اور انہیں لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ شدت سے اچھائی کی خواہش کریں۔ ان لوگوں کے علاوہ میں بائبل مقدس میں پائے جانے والے اور بہت سے آباء و اجداد کی اچھائی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، پھر مجھے اور وقت درکار ہوگا، جیسے کہ مریم مگدلینی، جوزف اور ہنوک نے بھی اعلیٰ درجے کی اچھائی حاصل کر کے دکھائی۔ لیکن میں نے دوسروں کی اچھائی پہلے بیان کی ہے، اور اگر آپ ان 12 کی اچھائی کی پیروی کریں جن کے بارے میں نے سیریز میں بتایا ہے تو آپ بھی اچھائی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ پچھلے 16 پیغامات کے دوران آپ کس حد تک کامل اچھائی کے قریب پہنچے ہیں؟ اگر آپ ابھی تک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور چاہیے تو پیغامات کو دوبارہ سے سنیں، دعا کریں اور مکمل طور پر پیغامات کو روز کی روٹی بنا لیں۔ اب میں ایلیا کی اچھائی پر تیسرا لیکچر دوں گا۔ ایلیا کی اچھائی کا پہلا فن یہ تھا کہ وہ دل کا حلیم تھا اور کبھی بھی کسی سے نہیں لڑا کیونکہ اس میں خود راستی بالکل بھی نہ تھی۔
جو لڑتے جھگڑتے اور دوسروں کے خلاف دل میں تنازعات رکھتے ہیں، انہیں یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان میں خود راستی کی موجودگی ہے۔ ایلیا فطرتاً کمزور لگتا تھا، لیکن ان آزمائشوں کے ذریعے جو خدا باپ نے اس پر بھیجی، ایلیا مضبوط اور جرأت مند ہو گیا۔ کیا آپ نے پہلے لیکچر کو سننے کے بعد بائبل مقدس میں سے ان آیات کو ڈھونڈا ہے جو کہ ہمیں ایلیا کی کمزور طبیعت کے متعلق بتاتی ہیں؟ کارمل کے پہاڑ پر آگ کے ذریعے ایلیا نے خدا سے جواب پایا، اور ملکہ ایزابل نے یہ خبر سنی کہ ایلیا نے بال کے تمام نبیوں کو مار ڈالا، تو اس نے قسم کھائی کہ وہ ایلیا کو مار ڈالے گی۔ وہ کتنی احمق تھی! بے شک وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی، تو بھی اسے یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایلیا کس قسم کا انسان تھا، کیونکہ اس نے عظیم معجزے کے متعلق خبر سنی تھی۔ ایلیا نے آگ کو آسمان سے نیچے بلایا۔ 850 نبی جو اس کے قابو میں تھے، انہوں نے بھی آگ کو نیچے اتارنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کر سکا، لیکن صرف ایلیا ہی یہ کر سکا۔ پھر چاہیے یہ تھا کہ وہ جانتی کہ وہ کون تھا۔ اسے لعنت، گالی یا چھونا نہیں چاہیے تھا۔ اسے اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ جس خدا کی وہ پرستش کرتا ہے وہ سچا خدا ہے۔ اس کی بجائے اس نے ایلیا کو مارنے کی قسم کھائی۔ وہ کتنی احمق تھی! میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ ایسے کام تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ملکہ ایزابل عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھی۔ اگر اس نے خدا قادر مطلق باپ کی قدرت کی خبر سنی تھی تو اسے جھکنا اور ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، بلکہ اس نے کہا کہ وہ خدا کے نبی کو مار ڈالے گی۔ ہم پہلا سلاطین 19 باب کی 3 سے 4 آیات میں پڑھتے ہیں کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیرسبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ تو کچھ جنگلات میں سفر کرنے والوں کے آرام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جب ہم نے مصر سے اسرائیل میں سفر کیا تو ہم نے نہ ختم ہونے والا ایک جنگل دیکھا، لیکن گلیل کے سمندر کے ارد گرد سے اوپر مغربی کنارے کی طرف جنگلات ہیں، جیسے کہ اسرائیل کی فطرت میں اتحاد ہو۔ خدا نے ایلیا کے لیے ایک فرشتہ بھیجا اور اسے گرم پتھروں پر بنے ہوئے روٹی کی کیک اور ایک پانی کے مٹکے سے سیر کیا، اور نبی اس خوراک کی طاقت کی وجہ سے 40 دن اور 40 رات زندہ رہ سکا۔ جب ایلیا نے آگ کے ذریعے سے جواب پایا اور غیر قوموں کے بتوں کے 850 نبیوں کو مارا تو وہ بہت بہادر لگا، لیکن ایک عورت ایزابل نے اسے مارنے کی قسم کھائی۔ وہ بھاگ گیا اور خدا سے کہا، بس یہ کافی ہے، اے خداوند میری زندگی لے لے۔ وہ کتنا کمزور لگا! ہم مقدس پالوس رسول میں ایسا کمزور کردار بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایلیا کی نیکی کا دوسرا فن یہ تھا کہ اس نے کیسے اپنے اعمال اور سچائی میں خدا سے محبت رکھی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایلیا جرأت اور بے خوف ہو کر خدا سے کامل محبت کے ساتھ خدا داد ذمہ داریوں کو پورا کر سکا، حتیٰ کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی خدا پاک تسلیس کے لیے اس کی محبت اور خواہش مندی میں شدت آئی۔ شاید آپ میں سے کچھ کو یہ تجسس ہو کہ کیوں ایلیا جو جرأت سے بادشاہ کے سامنے آیا، وہ ایک عورت کی دھمکی کے سامنے کمزور اور خوف زدہ ہو گیا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوا۔ ایلیا بہت عرصے تک بادشاہ سے دور رہا۔ بادشاہ نے
تمام لوگوں کو حکم دیا کہ ایلیا کو ڈھونڈیں اور اسے مار دیں۔ اس لیے ایلیا کو عرصہ دراز تک خود کو چھپانا پڑا تھا۔ لیکن جب خدا نے اسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کو کہا تو دراصل وہ ہچکچایا اور ہر دن ڈرا۔ کچھ دیر بعد خدا نے اسے 850 نبیوں کے خلاف روحانی جنگ جیتنے دی اور اس نے انہیں آگ کے جواب کے ذریعے مارا۔ اسے کتنی فتح مندی محسوس ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور جی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، کثرت کی بارش ہوئی۔ پھر خدا کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اخیب کو یزرائیل کے لیے روانہ کیا۔ اب اسے توقع تھی کہ وہ پرسکون ہے، بادشاہ اس سے ڈرے گا اور لوگ خدا کو ڈھونڈیں گے، لیکن اسے سکون کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ملا۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ ملکہ ایزبل نے اسے مارنے کی قسم کیوں کھائی ہے۔ اصل میں اسے آرام کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی قوت بحال کر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان کو آرام دیتا، ایزبل نے اسے مارنے کی دھمکی دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خدا سے کہا، بس اب کافی ہوا، اے خداوند میری زندگی لے لے۔ ایلیا اپنی زندگی سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے موت کے ڈر سے ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ کو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی خدا اور پاک تسلیس کے لیے اس کی محبت اور خواہش مندی میں شدت آئی۔ جب ایلیا نے خدا بیٹے کی ذمہ داری کو جانا تو خداوند کے لیے اس کی خواہش اور بھی بڑھی اور اس نے اعتراف کیا کہ اے میرے خداوند، میں تیرے لیے کچھ بھی کروں گا۔ تب ایلیا نے اس زمین پر دوبارہ آنے اور خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ایلیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی صورت میں اس دنیا میں دوبارہ آیا۔ اس نے ایمانداری سے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری نبھائی اور شہید ہوا۔ ایلیا کی اچھائی کا تیسرا فن یہ تھا کہ جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بن کر اس دنیا میں دوبارہ آیا تو اس نے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی خداداد ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھایا۔ ایلیا کی اچھائی کا یہ تیسرا فن ہمارے لیے جو آج کے دن تک زندہ ہیں اور ہمارے خداوند کی دوسری آمد کے منتظر ہیں بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ہمارے خداوند کے نام سے برکت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کے لیے حقیقی زندگی اور قوت ہو، اور جس خدا نے ایلیا نبی کو پیش قیمت جانا اسی طرح آپ میں سے ہر ایک کو بھی جانے۔ عزیز سامعین، پچھلی دفعہ میں نے واضح کیا تھا کہ کیسے ایلیا جو کہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا دنیا میں دوبارہ پیدا ہو سکا۔ جب اس کے لیے نئی زندگی حمل میں آئی تو جو روح خدا نے بھیجی اس میں ایلیا کا دل تھا، کیونکہ بچے کو اپنے والدین سے وراثت میں موروثی خصوصیات ملتی ہیں، اس لیے خدا نے اس وقت کا سب سے اچھائی پسند شادی شدہ جوڑا چنا۔ جب جسم کے تمام نظام تشکیل پا جاتے ہیں تو خدا جسم میں روح بھیجتا ہے۔ اسی طریقہ کار کے ذریعے خدا نے ایلیا کا دل اس روح میں بھیجا جس کو اس نے نئی زندگی کے ذریعے جسم میں بھیجنا تھا۔ اس لیے اس روح کے ذریعے جس میں ایلیا کا دل پھونکا گیا، ایلیا کی فطرت ظاہر ہوئی۔ جیسے ہی نئی زندگی حمل میں آتی ہے اور ایک سپرم اور ایک انڈے کے ملاپ سے بڑھتی ہے تو اس میں والدین کی وراثت کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی نئی زندگی کی فطرت میں بالکل بھی بدی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے خدا نے اس وقت کے سب سے نیک مرد اور عورت کے ہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پیدا کیا۔ لیکن آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے میں ایلیا کے دل کا حصہ آنے کی وجہ سے آسمان سے ایلیا غائب نہیں ہوا۔ ایلیا آسمان میں موجود تھا۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا شہید ہوا تو اس کی روح آسمان میں پہنچ کر ایلیا کی روح کے ساتھ مل گئی۔ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس اس کی روح کو سینکڑوں میں، ہزاروں میں یا 10,000 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی روح کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی صرف ایک روح ہے، لیکن انسان کا دل مختلف ہے۔ خدا نے ایلیا کا دل 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ اپنا دل 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سخت مقابلہ کرنے والا شخص اپنا دل 3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔
چلیے ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ کھاتے ہیں. آپ ایک ہی وقت میں کچھ کھا بھی سکتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دو دلوں کے ساتھ ایک وقت میں دو کام کر سکتے ہیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. آپ اپنی سوچوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. آپ میں سے جن میں بہت سی قابلیتیں ہیں، آپ اپنی سوچوں کو 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ اپنی سوچوں کو 3 سے زیادہ میں تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کی قابلیت کافی نہیں. آپ میں سے کچھ لوگ اپنی سوچوں کو اچھے طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے. ہم اپنے دل کو 2 یا 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ کے سامنے بہت سے مزیدار کھانے پڑے ہیں. ایک آدمی کھانے کی بہت لمبی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ میں سے کچھ لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف طریقے سے سوچتے بھی ہیں. آپ شاید سوچتے ہیں کہ کاش دعا جلدی ختم ہو جائے، ہے نا؟ زیادہ طلب میں ایسا ہی ہوتا ہے. عزیز سامعین، اب میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کیسے ایلیا آسمان پر زندہ اٹھانے کے بعد اس زمین پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی صورت میں واپس آیا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے والدین زکریا کاہن اور اس کی بیوی الشبا تھی. لوکا پہلے باب کی 6 آیت میں ہے کہ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. کچھ لوگ بائبل مقدس میں لکھی گئی اس بات کو کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے غلط سمجھتے ہیں. وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، لیکن کیوں کچھ لوگ انہیں راست باز کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو شکایت اور تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں. کیا پھر کوئی بھی راست باز نہیں تھا؟ راست باز لوگ تھے. ہمیں نوح اور ابراہم جیسے لوگ بہت سے ملتے ہیں. زکریا کاہن اور اس کی بیوی الشبا دونوں ہی خدا کے حضور راست باز تھے کیونکہ وہ خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. اس لیے خدا نے انہیں راست باز جانا. وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہرے. اس لیے آپ میں سے کسی کو بھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راست باز ہے جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں. آپ کو مکمل طور پر بائبل مقدس کو سمجھنا چاہیے. پھر بائبل مقدس کیوں کہتی ہے کہ کوئی راست باز نہیں؟ آپ کو وجہ معلوم ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنے والدین سے وراثت میں ان کی خصوصیات اور گناہ آلودہ فطرت بھی پاتے ہیں. آپ کو موروثی گناہ دیا گیا ہے اور آپ اپنی زندگی میں خود بھی مسلسل گناہ کرتے ہیں. اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں. لیکن پیدائش کے بعد ہر فرد مختلف ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ کچھ لوگ نیک اور کچھ بد بن جاتے ہیں. یہ فرق ان کے والدین اور پرورش کے پس منظر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. اگر آپ نیک ماں باپ کی اولاد ہیں اور انہوں نے آپ کو صرف خدا کی سچائی کے کلام کی تعلیم دی ہے تو آپ اپنے والدین سے وراثت میں ملی گئی تھوڑی سی بدی کو بڑی آسانی سے دور کر سکتے ہیں. آپ دوسروں کی نسبت اسے آسانی سے کر سکیں گے. اگر آپ کو پیدائش سے لے کر خدا کے کلام اور احکام اور اچھائی کی تعلیم دی گئی ہے تو پاک صاف ہونے کے لیے آپ کو صرف اس تھوڑی سی بدی کو چھوڑنا ہے جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے. پھر آپ بدی سے پاک فرد بن جائیں گے. جب آپ بدی کے بغیر فرد بن جائیں گے تو آپ خدا کی نگاہ میں راست باز ٹھہریں گے. آدمی ہوتے ہوئے کوئی بھی راست باز نہیں، لیکن ہم خدا کے کلام کے ذریعے خود کو راست باز انسان میں بدل سکتے ہیں. ہم ایمان سے راست باز ٹھہر سکتے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دل سے انسان ایمان رکھتا ہے اور اس کا نتیجہ راست بازی ہے، اور منہ سے جس سے وہ اعتراف کرتا ہے کا نتیجہ نجات ہے. اگر آپ دل سے ایمان رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ صرف نور میں ہی نہ چلیں اور خدا کے احکام ہی نہیں مانیں بلکہ بدی اور گناہ کو بھی چھوڑیں. پھر آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے تو آپ نجات پائیں گے.
اگر آپ علم کی طرح یا اپنی سوچوں سے ایمان رکھیں تو نہ تو آپ راست بازی کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان مردہ تصور کیا جاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایمان نہیں رکھتے، اور اس قسم کے ایمان سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ تاہم الشبا بانجھ تھی اور دونوں کو بوڑھے ہونے کے باوجود کوئی بچہ نہیں تھا۔ پھر مقرب فرشتہ جبرائیل زکریا پر ظاہر ہوا اور کاہن کو بتایا کہ شادی شدہ جوڑا بہت جلد ایک بچے کو جنم دے گا۔ لوکا پہلے باب کی 13 سے 17 آیات کہتی ہیں، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ بعد میں یقیناً الشبا حاملہ ہوئی اور جیسا مقرب فرشتے نے کہا تھا ایک بیٹے کو جنم بھی دیا۔ آج بہت سے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ میں ان کے خواب میں آیا اور ان کی برکت کے لیے دعا کی، اور پھر انہیں وہ برکت مل گئی۔ زکریا کے وقت خدا نے مقرب فرشتے کو بھیجا اور اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی اور ایک ننھے بچے کو جنم دیا۔ انہوں نے جبرائیل کے کلام کو دل میں رکھتے ہوئے کتنی ایمانداری سے بچے کی پرورش کی ہوگی۔ ان کے دل کتنے نیک تھے اور وہ خداوند کے احکام و قوانین پر بے عیب چلے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ان سے پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ کتنی بے عیبی سے انہوں نے مقرب فرشتے کے کلام کو ذہن میں رکھ کر بچے کی پرورش کی۔ پھر ہمیں لوکا پہلے باب کی 80 آیت میں ملتا ہے کہ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ ایلیا کچھ پہلوؤں میں تھوڑا کمزور تھا، لیکن اپنی زمینی ذمہ داری ختم کرنے کے بعد اور آسمان میں زندہ اٹھائے جانے کے بعد اسے آسمان کی ہر بات کا پتہ چل گیا، اس لیے وہ کسی بات سے خوفزدہ نہیں تھا، وہ مضبوط اور جرت مند ہو گیا۔ ایلیا کا یہ مضبوط اور جرت مند دل یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دل میں موجود تھا، اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا سے مختلف لگا۔ کیا یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ مقرب فرشتے نے پیشگوئی کی کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ کہنا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جنگلوں میں رہا ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی دنیاوی طور طریقوں سے الگ تھی۔ اس کے والدین جانتے تھے کہ یہ بچہ کیا بنے گا، اور انہوں نے دنیا سے الگ جنگلوں میں رہنا اسے سکھایا بھی۔ انہوں نے اسے دنیا سے الگ جگہ پر رہنے دیا تاکہ وہ دنیا سے منسلک نہ ہو جائے۔ ہمارے خداوند کی پرورش بھی ایسی ہی ہوئی۔ خداوند کے پیدا ہونے سے کنواری مریم اور اس کا شوہر جانتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ انہوں نے یہ حقیقت خداوند کے فرشتے اور الشبا کی گواہی سے، جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں تھی، سنی تھی۔ کنواری مریم نے یہ اپنے دل میں رکھا۔ اس نے خداوند کے کئی کرشمات کا تجربہ کیا جنہوں نے اسے یہ پہچاننے کے قابل کیا کہ یسوع کون ہے۔ یسوع مسیح جب چرنی میں پیدا ہوا تو بچہ یسوع کے سامنے 3 مجوسی ظاہر ہوئے اور اس کی پرستش کی، اور چرواہوں نے فرشتوں کا پیغام سنایا۔ یہی وجہ ہے کہ کنواری مریم اور یوسف بہت اچھی طرح حقیقت سے واقف تھے۔ خدا نے ہر قدم پر خداوند کے فرشتے کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ فرشتے نے انہیں مصر جانے کو کہا اور انہیں یہ بھی جاننے دیا کہ جس نے بچہ یسوع کو مارنے کی کوشش کی تھی مر گیا ہے۔ تو پھر یوسف نے یسوع کو بڑھائی کا کام کیوں سکھایا؟
جبکہ اسے پتا بھی تھا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس کے عوامی زندگی کے لیے تیاری پر توجہ دینی اور خدا کی طرف سے فراہم کردہ ذمہ داری کو اٹھانا تھا۔ یوسف نے اسے کبھی بھی بڑھائی کا کام نہیں سکھایا۔ آج کل زیادہ تر پاسٹر اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یوسف سے بڑھائی کا کام سیکھا اور اس کام میں اس کی مدد بھی کروائی۔ میں نے رسمی طور پر اپنے لوگوں کو ایسا ہی سکھایا تھا کیونکہ میں نے اپنی کلیسیا کے آغاز سے پہلے یہ سیکھا تھا، لیکن خدا کے مکاشفے کے ذریعے خدا نے مجھے سچائی سے آگاہ کیا۔ کنواری مریم نے کبھی بھی یسوع مسیح سے غلط سلوک نہیں برتا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کی، نہ ہی یوسف نے۔ یسوع مسیح ہمیشہ اپنے گھر کے قریب والے پہاڑ پر آتا اور خدا کے کرشمات کی تیاری کے لیے دعا کرتا، اور اس نے خدا کی طرف سے مقرر کردہ وقت کا انتظار کیا۔ اس نے بائبل کی 66 کتابوں کے ہر لفظ پر غور کیا اور خدا سے دعا کی۔ بائبل مقدس کا ہر لفظ یسوع مسیح کو دکھاتا ہے، تاہم اس نے مقررہ وقت کا انتظار کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جنگلوں میں رہا اور اس کی زندگی دنیا کے ان رستوں سے الگ تھلگ تھی۔ اس طرز حیات میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیشہ خدا سے روحانی رابطہ قائم رکھا اور اسے پتا تھا کہ وہ کب اسرائیل پر ظاہر ہوگا۔ کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کو احساس تھا کہ وہ ایلیا تھا؟ جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایلیا ہے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یوحنا پہلے باب کی 21 آیت میں کہا کہ میں نہیں ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایلیا تھا۔ یوحنا کو وہ روح ملی جس میں ایلیا کی روح تھی، اور اس پر وراثتی خصوصیات اور اثرات بھی تھے جو اس نے اپنے والدین سے وراثت میں پائے تھے۔ کیونکہ ہمارے یسوع مسیح کا دل خود روح تھا اور انہوں نے اپنے دنیاوی والدین سے کوئی بھی وراثتی اثرات نہیں پائے، یسوع مسیح اپنی ابتدائی عمر سے ہی شناخت اور مقصد سے باخبر تھے۔ ہم یہ اس واقعے سے جانتے ہیں جو اس وقت پیش آیا جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے۔ جب یسوع 12 برس کے ہوئے تو یوسف اور کنواری مریم نے عید فصح کی رسم کے مطابق یسوع مسیح کو یروشلم لے گئے۔ انہوں نے غلطی سے یسوع مسیح کو پیچھے چھوڑ دیا اور کچھ دنوں کے بعد یروشلم کی ہیکل کو واپس لوٹے۔ جب کنواری مریم نے اسے کہا کہ وہ بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے انہیں جواب دیا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے؟ جب انہوں نے عید کے تمام ایام گزارے اور یروشلم سے روانہ ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بعد میں انہیں وہ لوگوں میں سے نہیں ملا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس یروشلم آئے۔ 3 دنوں کے بعد انہوں نے اسے خدا کی ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ کنواری مریم نے اس سے پوچھا، بیٹا تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ دیکھو تمہارا باپ اور میں تجھے بے چینی سے ڈھونڈ رہے تھے۔ یسوع مسیح نے جو کہ اس وقت صرف 12 سال کا تھا ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ کیوں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ اس نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ ان کی مدد کی کہ وہ بہتر طور پر سب کچھ سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح کو اس کی ابتدائی زندگی سے ہی علم تھا کہ وہ کون ہے، جبکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مکمل علم نہیں تھا کہ وہ کون تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کچھ علم تھا کہ وہ کیسی زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایلیا کا دل موجود تھا، اس لیے اسے کچھ علم تھا۔ جیسے اس نے ایسی زندگی گزاری جو کہ اس دنیا کی راہوں سے مختلف تھی اور ہمیشہ خدا سے رابطہ رکھا، تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خود بخود اپنی ذمہ داری سمجھ آ گئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسرائیل پر ظاہر ہونے کے لیے اپنے وقت کا انتظار کیا، اور جو کچھ اسے کرنا اور جس کی منادی کرنی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے دل میں اس کی نگرانی کی گئی۔ جیسے ہم متی 3 باب کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب اسرائیل کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، لکھا ہے کہ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ خداوند کی راہوں کو سیدھا بنانے کے لیے اور ایمانداری سے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے تنہائی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔
بے شک اسے 100% پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے الگ زندگی گزاری کیونکہ اسے پھر بھی کچھ پتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور وہ کون ہے۔ متی 3 باب کی 5 سے 6 آیات کہتی ہے کہ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ لوگوں کو صرف بپتسمہ ہی نہیں دیا گیا تھا، جب انہوں نے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ پایا تو انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگی۔ خدا کی پیشگوئیاں ملاکی کی پیشگوئی کے بعد وقتی طور پر ختم ہوئی، اور 400 سال کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والا ظاہر ہوا اور خدا کی مرضی کی منادی کی۔ بہت سے لوگ باہر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گئے، جیسے ہرن پانی کے سوتوں کو ترستا اور ان کے پیچھے جاتا ہے۔ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی باتوں کو سنا، توبہ کی اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ پایا۔ ہم لوکا 3 باب کی 15 آیت میں پڑھتے ہیں، جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں۔ پھر اگلی آیت میں یوحنا ہجوم کو جواب دیتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یقیناً یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پتا تھا کہ اس کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند کی راہ تیار کرے، اور اس نے اس کی حد تجاوز نہیں کی۔ جیسے یوحنا لوگوں کے سامنے اس کی کہ جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے منادی کرتا تھا، تو وہ کتنی شدت سے اس آنے والے کے خواہش مند ہوں گے۔ ان کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا بذات خود خدا کا عظیم نبی تھا۔ اسے یہ کہتے ہوئے سننے کے بعد کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں، ان کا تجسس اس آنے والے کو دیکھنے کے لیے اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جوتوں کو بند کرنے والے جوت کی طرح ہوتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم آدمی ہے جس کے سامنے یوحنا عاجز ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی راہ تیار کی اور خدا کا چنا ہوا وقت آ پہنچا، تو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ پھر لوگوں کے اس ہجوم نے جنہوں نے یوحنا کی پیروی کی، اب یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ اس پر یوحنا کے شاگرد اس کے پاس آئے اور یوحنا 3 باب کی 26ویں آیت میں اس نے کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے یہ اچھی نیت سے نہیں کہا تھا۔ یوحنا کے دل میں کیا آیا ہوگا؟ کیا یوحنا کا دل ٹوٹ گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ اوہو نہیں، میرا وقت ختم ہو گیا؟ کیا وہ پست حوصلہ ہوا؟ جب اس نے توبہ کا بپتسمہ دیا تو بہت سے لوگوں نے اسے عظیم نبی سمجھا، اس کے پاس باہر گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے بپتسمہ پایا۔ لیکن جیسے ہی یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، لوگ فوراً ہی یسوع مسیح کی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ پھر کیا یوحنا پریشان ہوا اور کہا اوہو میرا وقت ختم ہوا؟ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج کا حوالہ یوحنا 3 باب کی 28 سے 30 آیات یوحنا کے دل اور رویے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ اس نے کہا، تم خود میرے گواہ رہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس نے ایسا کہا، بلکہ اس کے بجائے اس نے اپنے شاگردوں کو منع کیا، اپنی ذمہ داری پر غور کیا اور حقیقی طور پر خداوند کی آمد پر خوش ہوا۔ ہم یوحنا میں ناراستی یا خود غرضی نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ ہم صرف اس کا خداوند کے لیے روحانی پیار محسوس کرتے اور سچائی میں خوش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خداوند کے لیے محبت یکساں رہی، حتیٰ کہ قید خانے میں جانے کے بعد اور ایک شہید کی طرح مرنے کے بعد بھی۔ ہمارا خدا باپ یوحنا کی خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھانے پر اس کو راست مانتا ہے۔
عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم آخری ایام میں رہ رہے ہیں اور تمام ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند کی راہ کی تیاری کریں جو کہ دوبارہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے لوگوں کو یہ ایمان رکھنے کے لیے کہ یسوع ہی مسیح تھا خداوند کی راہ تیار کر رہے تھے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اور روح کو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے لیے تیار کریں اور ہمارے خداوند کے دوبارہ آنے پر اسے ملنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ اس مقصد کے لیے خدا نے مانمن جونگینگ کلیسیا کو خاص ذمہ داری سونپی ہے۔ جب ہم کوئی خاص کام ایک ساتھ پورا کرتے ہیں تو یہ خداوند کے لیے اس کی راہ تیار کرنا ہے۔ پاک انجیل کو دنیا کے دور دراز حصوں تک پہنچانا اور ہر قدم پر گرینڈ سینچری کی تعمیر کی طرف بڑھانا براہ راست روحوں کی نجات سے منسلک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا میں بہت سے شعبہ جات اور تنظیمیں ہیں، اور جب ہر فرد ایمانداری سے اپنی ذمہ داری پورا کرتا ہے تو پوری کلیسیا اس ذمہ داری کو پوری کرتی ہے۔ پاسٹر اور کلیسیا میں کام کرنے والوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ اس لیے بے شک آپ کے ذمے کوئی خاص ذمہ داری نہیں لگائی گئی، پھر بھی خدا پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ انجیل کو پھیلائیں اور دنیا کا نمک اور نور بنے، اور یہ چھوٹی ذمہ داری یا کام نہیں ہے۔ بے شک آپ کو کسی بھی طرح کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، جب آپ میں سے ہر ایک یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتا ہے تو آپ خداوند کی راہ کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اگر آپ ان کی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے آخری لمحے تک نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا دل مغرور ہو گیا ہے، یا آپ میں سے شاید کچھ اصل اور حقیقی مقصد سے منحرف ہو جائیں کیونکہ آپ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں بغیر کسی خود غرضی کے خود کو حلیم بنائیں، اور جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خدا کا قیمتی برتن ہونے کے لیے خداوند کی حمد و تعریف کی، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے خدا باپ کو جلال ملے تو وہ ہمیں اور جلال دے گا۔ اس لیے آپ کو شہرت اور عزت پانے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بالکل بھی آسمانی جزا کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کو سب کچھ صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے ایک سچے دل کے ساتھ اور بغیر کسی خود غرضی اور اپنے جلال کی خواہش کے کرنا چاہیے۔ در حقیقت ہم جو کہ خدا کے بچے ہیں، ہمیں خدا کے جلال کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک ہم کھائیں یا پئیں یا ہم سوئیں یا جاگیں، جو کچھ بھی ہم کریں، ہم اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے وقف کریں۔ ہم میں سے کسی کو بھی خود غرض خواہشات یا جسمانی خوشی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ مزید برآں، اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے خدا کے نام کو زیادہ جلال دے سکتے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ مخلص خوشی اور شکر گزاری میں انہیں ان کے حقوق دیں۔ یہ حقیقت میں ایک بڑا دل ہے۔ اگر آپ حقیقت میں خدا باپ سے دل سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ کیسے میں خدا کے جلال کو زیادہ ظاہر کر سکتا ہوں اور کہ میں اس کے لیے اور کتنا کام کر سکتا ہوں۔ یہ اس کا دل ہے جو اپنے جلال کے بجائے خداوند کے جلال کی تلاش کرتا ہے۔ جب سالانہ جنرل اسمبلی میں نئے رہنما انتخاب یا تقرری کے ذریعے چنے جاتے ہیں تو اگر آپ میں سے ہر کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح کا دل رکھتا ہے تو ہر پہلو میں امن چھا جائے گا اور ہم خدا کو عظیم جلال دیں گے۔ آپ اس پر اپنا دھیان نہیں لگائیں گے کہ کس قسم کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی اور خداوند کے جلال کے لیے اچھے رہنما ہونے کے لیے چنے جانے کی خواہش کریں۔ یہ خداوند کی غیرت کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا یا خود کو غائب کرنا یا ہمارا سکڑنا کیونکہ ہماری غیرت ٹھنڈی پڑ گئی ہے سے مختلف ہے۔ اگر کوئی آپ سے کم قابل شخص لیڈر ہونے کے لیے چنا گیا تو اچھائی کا تصور کیا ہوگا؟ جب آپ اپنی عزت و احترام دوسروں پر ظاہر کرنے کے بغیر رہنما ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کریں تو یہ حقیقی اچھائی تصور کی جاتی ہے۔ تمام تنظیموں کے درمیان، گھر میں، کام کی جگہوں پر اور ایک ملک میں کچھ ترتیب ہوتی ہے۔ ہر اسکول کی ترتیب ہوتی ہے۔ بے شک اگر ہیڈ ماسٹر کامل نہیں ہے تو نائب ہیڈ ماسٹر یا کوئی دوسرا استاد ماسٹر کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک باپ اچھا نہیں ہے اور اس میں کمزوریاں ہیں تو کیا بچے یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ اسے نظر انداز یا رد کریں؟ بالکل بھی نہیں۔ باپ جو بھی حکم خاندان کو دیتا ہے بچوں کو ماننا چاہیے اور بچوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ کلیسیا میں جن رہنماؤں کو ذمہ داری دی جاتی ہے دوسرے اراکین کو ان کی تابع داری کرنی چاہیے۔ کسی بھی کام کرنے والوں کو اپنے رہنما کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے رہنما کی نافرمانی کریں گے تو کلیسیا کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی گھرانہ، نہ کوئی کمپنی اور ملک مضبوط نہیں رہ سکتے۔
جب آپ حکم نہیں مانتے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بدتمیز اور مغرور ہیں اور امن و سکون برباد کرتے ہیں، اور بالآخر آپ خدا کو غصہ دلائیں گے۔ اگر آپ نے ایک اچھا دل اور آباء و اجداد کا ایمان حاصل کیا ہے تو حتیٰ کہ اگر کوئی کام کرنے والا جس کی قابلیت یا تجربہ کم ہو اور اس کے کام کی وجہ سے آپ کی بجائے اسے شہرت ملے، تو بھی آپ کبھی بھی ناخوشگوار یا مشکل محسوس نہیں کریں گے۔ اگر اس کام کرنے والے کو زیادہ محبت ملتی ہے تو بھی آپ حسد نہیں کریں گے، اس کے بجائے جب اسے زیادہ محبت ملے گی تو آپ اس کے ساتھ خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آباء و اجداد کا دل ہے۔ میں بھی جب پاسٹرز کو ہینڈ کرچیف کروسیڈ یا ہینڈ کرچیف کی عبادات میں بھیجتا ہوں تو ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ میں ان سے جدا ہونے کے بعد اپنی ساری توانائی کا مرکز پریشانی نہیں بنا لیتا، میں صرف ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایمان کے ذریعے تمام آزمائشوں پر غالب آئیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بدی کرنے والے نور سے نفرت کرتے ہیں، اور جب خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو ابلیس اور شیطان دشمن اس کے کاموں میں مداخلت کر سکتے ہیں اور شاید وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جب ان پاسٹرز نے ہینڈ کرچیف میٹنگز میں خدا کو عظیم جلال دیا اور روحانی محبت پائی تو میں خوش ہوا اور دل سے شکر ادا کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے ہینڈ کرچیف پر وہ سب کچھ پایا جس پر میں نے دعا کی تھی، بلکہ میں اسے ایسے پادریوں کو دیکھ کر شکر گزار ہوا اور اسی قوت سے معمور اور پاسٹرز کو دیکھنے کی خواہش بھی کی۔ مزید برآں میں نے ان غیر معمولی معجزات کے لیے جو کہ بائبل مقدس میں لکھے گئے مان من جونگنگ کی کلیسیا کے ذریعے جو ظاہر ہوئے ان کے لیے صرف اور صرف خدا باپ کو جلال دیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ میری واحد خواہش خدا کا جلال تھا۔ یوحنا 14 باب کی 12ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے اس کلام کو مضبوطی سے تھام کر ایمان کی بازی لڑی ہے۔ خدا نے عظیم اور عجائب کام حتیٰ کہ تخلیق کی سب سے بڑی قوت کو ظاہر کیا ہے۔ اس دوران میں نے ان میں سے کچھ بھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں 7 سالوں سے بیماری کی پریشانی کی وجہ سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ بہت ہی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب تک کہ خدا مجھ سے نہ ملتا اور ہمارے خداوند نے مجھے اپنے قیمتی خون کے ذریعے سے میرے گناہوں سے پاک نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ بے شک میں خدا کے نام کو کتنا ہی جلال کیوں نہ دوں، میں نے کبھی بھی اسے اپنا جلال نہیں سمجھا۔ میں اپنے سارے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ یہ سب خدا باپ اور خداوند کی ملکیت ہے۔ خدا میرے دل کی سچائی سے خوش ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو جو اس نے اس کلیسیا کو دی ہیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ عجیب اور عظیم کاموں کے ذریعے پورا کرے گا۔ پیغام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ عزیز سامعین، متی 11 باب کی 11ویں آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یہ آیت روح اور جسم کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایلیا جسمانی شکل لے کر اس زمین پر آ گیا تو آسمان میں کسی سے بھی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ خدا کے تمام انکشافات صحیح اور درست ہے۔ میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے کہ اس نے جو مجھے انکشافات دیے ہیں وہ بغیر کسی غلطی کے ہیں۔ اس کے انکشافات کے ذریعے میں نے آپ کو وضاحت دی ہے کہ کون پہلے درجے پر تھا، کون آسمان میں پہلے درجے پر ہے۔ یہ آیت ہمیں جواب دیتی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا یعنی ایلیا ان کے درمیان سے جو انڈے اور سپرم کے ملاپ سے پیدا ہوئے، وہ ان میں سے جو عورتوں سے پیدا ہوئے اس زمین پر سب سے بڑا تھا، اور خدا نے سب چیزوں کو اس مقصد کے لیے کام کرنے دیا تاکہ وہ آسمان میں پہلے نمبر پر بیٹھ سکے۔ پرانے عہد نامے میں جیسے ایلیا بے عیب تھا خدا کی نگاہ میں اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور نئے عہد نامے کے وقتوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائی اور شہید کی موت قبول کی، اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ پچھلے 3 اجلاسوں میں میں نے واضح کیا تھا کہ کیوں خدا نے ایلیا کو چنا۔ ایلیا نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اچھائی کی سب سے بڑی قدر کے ذریعے ہر ایک سے امن و سکون سے رہا، اپنے اعمال اور سچائی سے خدا کی محبت کا مظاہرہ کیا اور ایمانداری سے اور بغیر بدلے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اگر آپ سچے دل سے خدا کے ظاہر ہونے کی خواہش کریں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ تابعداری کریں اور اچھائی کے اجلاسوں میں ظاہر ہونے والے کلام کے مطابق زندگی کے ہر دن تک کہ جب تک خداوند واپس نہ آئے زندہ رہیں۔
اب میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک مکمل طور پر خداوند کی راہ کو تیار کرے، اسے عزت سے سلام کرے اور اس کی گود میں خوشی سے بٹھایا جائے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔
اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔